زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ والد صاحب کی بھی طبیعت ناساز ہے اور زیادہ دیر ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہے، تو میں زیادہ بیان نہیں کروں گا۔ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ سننے اور مختصر عرض کر دوں گا، پھر انشاءاللہ والد صاحب سے بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور فرمانے کا انداز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے فرما رہا ہے۔ قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے، میں ان سے ڈائریکٹ کچھ نہ کہوں گا، میں ان سے ڈائریکٹ کچھ نہ کہوں گا۔ قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے، فرمان میرا ہو، زبان آپ کی، حکم میرا ہو، لسان آپ کی، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے۔ اب کچھ لوگ پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اے مولا یہ تو کیا فرما رہا ہے؟ مولا تجھے جو کہنا ہے اپنے بندوں سے کہنا ہے، تو قادر مطلق ہے، تو رب العالمین ہے، تو خالق کائنات ہے، تو مالک ہے، جس سے کہنا ہے وہ تیری مملوک ہے، تو خالق ہے، جس سے کہنا ہے وہ تیری مخلوق ہے، تو رب ہے، جس سے کہنا ہے وہ تیری مملوک ہے، تو اے خدا تو اپنے بندوں سے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ دیتا؟ تجھ کو مولا خود کی کیا ضرورت؟ تو جواب ملا کہ ہم اپنے بندوں سے ڈائریکٹ کچھ نہیں کہتے، ہم اپنے بندوں سے ڈائریکٹ کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں اپنے محبوب کے وسیلے سے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں اپنے محبوب کے وسیلے سے کہتے ہیں۔ تو جب ہم خدا ہو کر، قادر مطلق ہو کر، رب العالمین ہو کر اپنے بندوں سے ڈائریکٹ کچھ نہیں کہتے، تو بندوں میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ خدا سے ڈائریکٹ معاملہ؟ ارے اللہ تو اپنے بندوں سے ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا ہے، جبکہ ڈائریکٹ کہنے پر قدرت رکھتا ہے اللہ۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر ممکن چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا ہے، مگر جو قدرت نہیں رکھتے ہیں وہ ڈائریکٹ کہنے چلے۔ قدرت رکھنے والا ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا، اور جو قدرت نہیں رکھتے وہ ڈائریکٹ کہنے چلے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا۔ ان کی بات نہیں کرنی ہمیں، تو آپ کو سمجھانا ہے۔ ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم اپنی بات کرتے ہیں، اور اپنے سنی بھائیوں کو ان کے بہکاوے میں آنے سے بچاتے ہیں، تاکہ ان کا اپنا عقیدہ پختہ ہو جائے، اس لیے بتانا پڑتا ہے۔ تو ڈائریکٹ جانے کی کوئی گنجائش نہیں، ڈائریکٹ پانے کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے، ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں سے کچھ کہتا ہے تو اپنے محبوب کے وسیلے سے کہتا ہے۔ تو اے بندو تمہیں بھی خدا سے کچھ کہنا ہے، کچھ سوال کرنا ہے، کچھ مانگنا ہے، تو اس کے محبوب کے وسیلے سے مانگو۔ اور یہ طریقہ ہمارا نہیں، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اللہ ہمیں کلام پاک میں بتا رہا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ اپنے بندوں سے کچھ نہیں کہتا، تو ڈائریکٹ نہیں کہتا تو ڈائریکٹ سنے گا نہیں۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، سمیع البصیر ہے، مگر نہیں سنے گا۔
سنے گا کب؟ جب اس کے محبوب کے وسیلے سے، جب اس کے محبوب کے وسیلے سے سوال کرو گے۔ کیسے نادان لوگ ڈائریکٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈائریکٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے۔ اب تو معلوم ہو گیا نا کہ ڈائریکٹ کوئی راستہ نہیں ہے، ڈائریکٹ کوئی گنجائش نہیں۔ ہم تو وسیلے والے ہیں، ہم تو وسیلے والے ہیں۔ دنیا کے سارے کام وسیلے سے کرتے ہیں، دنیا کے سارے کام تو وسیلے سے کریں گے، مگر جب خدا تک پہنچنے کی بات آتی ہے تو ڈائریکٹ وہاں ڈائریکٹ پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر یہاں تم ڈائریکٹ نہیں پہنچ پاتے، ایک منسٹر سے ملنا ہو تو ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، ایک منسٹر سے ملنا ہو تو ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، پرائم منسٹر سے ملنا ہو تو ڈائریکٹ وسیلہ تلاش کرتے ہو۔ وسیلہ ہے حقیقت بات ہے، بنا وسیلے کے جب تم دنیا کے پرائم منسٹر تک نہیں پہنچ سکتے تو اس رب کائنات تک کیسے پہنچ سکتے؟ اس رب کائنات تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ آسان سمجھ دیا ہے۔ آئیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، قل، اے میرے محبوب آپ کہیں، کن سے کہہ دیجیے؟ آیت پاک کو دلالت کر رہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دیجیے جو اللہ کی محبت چاہتے ہیں، ان سے کہہ دیجیے جو اللہ کی محبت کی تمنا رکھتے ہیں، ان سے کہہ دیجیے جو اللہ کی محبت کی آرزو رکھتے ہیں۔ سب کو اللہ کی جستجو ہے، اللہ کی محبت کی تلاش ہے، اللہ کی محبت سب حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر اپنے اپنے طریقے سے۔ لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کون بندہ ہے جو اللہ کا قرب حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ اللہ تک پہنچنا نہیں چاہتے ہیں، مگر راستہ بھی تو وہی اختیار کرو جس راستے سے خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ تو کچھ لوگ خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے جنگلوں کی ساتھ جاتے ہیں، کچھ لوگ خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے صحرا کی نوردی کرتے ہیں، کچھ لوگ خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے ویرانوں میں گھومتے ہیں، کچھ لوگ خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے پہاڑ پر بیٹھ کر گھور تپسیا کرتے ہیں، کچھ لوگ خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی محبت حاصل ہو جائے، مگر اللہ فرما رہا ہے، اے میرے محبوب ان سب سے کہہ دیجئے جو اللہ کی محبت چاہتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کی محبت جنگل کی خاک چھاننے سے حاصل نہیں ہوگی، خدا کی محبت صحرا کی خاک نوردی کرنے سے حاصل نہیں ہوگی، خدا کی محبت گفاؤں میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے حاصل نہیں ہوگی، خدا کی محبت پہاڑ پر بیٹھ کر گھور تپسیا کرنے سے حاصل نہیں ہوگی۔ اگر خدا کی محبت چاہیے تو فاتبعونی، مجھ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چلے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ خدا کی محبت چاہیے تو میرے رسول کے پیچھے جائیے، اگر خدا کی محبت چاہیے تو اللہ کے رسول کے پیچھے جائیے، تو معلوم ہوا کہ رسول کے پیچھے جانے میں ہی اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کہاں ہے؟ اتباع کے معنی ہوتا ہے فالو کرنا، فالو کرنا، اتباع کے معنی فالو کرنا۔ اللہ ہم کو دے رہا ہے میرے محبوب کو فالو کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ فالو کرنا، اتباع کرنا کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے نا، کہ برابر آنا ہے۔ اتباع کب ہوگی؟ جب پیچھے پیچھے چلو گے۔ فالو کب کریں گے؟ پیچھے کرنے میں فالو کرتے ہیں نا۔ ہم آپ سے کہیں گے آپ مجھے راستہ نہیں معلوم، آپ آگے آگے چلیے، میں آپ کو فالو کرتا ہوں۔ اب آپ کے برابر میں چلوں گا تو میں فالو کیسے کروں گا؟ مجھے نہیں معلوم کہ لیفٹ جانا ہے کہ رائٹ جانا ہے۔ جب راستہ نہیں معلوم تو فالو کرنا پڑے گا۔ فالو کریں گے تب ہم منزل تک پہنچیں گے۔ اگر فالو نہیں کیا تو راستہ بھٹک سکتے ہیں، ہو سکتا ہے لیفٹ بجائے رائٹ سے۔
کہ اللہ تک جانے کا راستہ کیا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ اتباع رسول ہے، وہ اتباع رسول ہے۔ تو جب تک تم رسول کے پیچھے پیچھے رہو گے کبھی نہیں بھٹکو گے، جب تک رسول کے پیچھے پیچھے رہو گے ان کو فالو کرو گے تو راہ حق سے کبھی نہیں بھٹکو گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول کے پیچھے پیچھے چلو، میرے رسول کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ وہ خبردار برابر آنے کی کوشش مت کرنا، خبردار برابر آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ برابر کر دیے جاؤ گے، برابر کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اتباع کو حکم دے رہا ہے، اتباع کرنا ہے، پیچھے بھی چلنا۔ تو پھر کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے مولا ہم تو تیری محبت چاہتے ہیں، تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، تو کیا مولا جب تیرے محبوب کی ہم اتباع کریں گے، تیرے محبوب کو فالو کریں گے، تیرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلیں گے، تو کیا مولا تیری محبت حاصل ہو جائے گی؟ لوگوں کو آج کل گارنٹی بھی چاہیے نا، لوگوں کو آج کل گارنٹی بھی اللہ نے دی تھی، اتباع کرنے کی گارنٹی بھی دیتی ہوں، قرآن میں دے دی کہ جب تم اللہ کے محبوب کی اتباع کرنے لگو گے، پیروی کرنے لگو گے، پھر اللہ کی محبت ہی نہیں حاصل ہوگی بلکہ اس سے سوا عطا کیا جائے گا، اس سے سوا عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ نے خود فرماتا ہے یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں خود اپنا محبوب بنا لے گا۔ کتنی آسان سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے رسول کے پیچھے پیچھے چلو، میرے رسول کو فالو کرو، میرے رسول کی اتباع کرو۔ جب تم میرے رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت ہی نہیں ملے گی بلکہ اللہ تمہیں خود اپنا محبوب بنا دے گا۔ تم گھر سے نکلے تھے اللہ کو چاہنے کے لیے، اور سنیے گا، آپ گھر سے نکلے تھے اللہ کو چاہنے کے لیے، مگر رسول کے قدموں میں آ جاؤ گے تو اللہ آپ کو چاہنے لگے گا۔ یہ ہے قدم رسول میں آنے کی برکت، یہ ہے دامن رسول میں آنے کی برکت، یہ ہے اتباع رسول کی برکت، یہ ہے نبی کو فالو کرنے کی برکت کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو جب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، جسے اللہ اپنا محبوب بنائے گا تو اللہ کا محبوب گنہگار ہو سکتا ہے، اللہ کا محبوب خطا کار ہو سکتا ہے، اللہ کا محبوب سیاہ کار ہو سکتا ہے۔ ارے جب اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا تو آگے خود فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ جب اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے سارے جتنے بھی گناہ آپ نے کیے ہیں ایک بار حضور کے قدموں میں آ جاؤ، ایک بار ان کو فالو کرو اور ان کی سنت کریمہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، ان کی سنت کریمہ کے رنگ میں رنگ جاؤ تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا تو آپ کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے آگے فرماتا ہے واللہ غفور رحیم، اس لیے اللہ ہی بخشنے والا ہے، وہ اللہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور رحمت، آقا نعمت، رحمت عالم، نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سنت کریمہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔